اسلام میں حج کے فرض ہونے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کی خاطر یہ پہلا اور آخری سفر تھا. اور سیرت و تاریخ و حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ہجرت کے 10ویں سال ذی قعدہ کے مہینے میں 25 تاریخ کو مسجد نبوی میں نماز ظہر با جماعت ادا کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اہل و عیال کو لے کر اور صحابہ کرام کے بڑے مجمع کے ساتھ مدینہ المنورہ سے سفر شروع کیا. جن لوگوں کو مدینہ پاک حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ مدینے کی آبادی سے باہر نکلتے ہی مسجد نبوی سے چند میل کے فاصلے پر وہ مقام آتا ہے جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے رہنے والوں کے لیے میقات متعین فرمایا تھا، جسے ذوالحلیفہ اور آج کی اصطلاح میں ابیار علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے پہلے میقات ذوالحلیفہ پر پہنچ جاتے ہیں اور وہیں قیام ہوتا ہے، وہیں عصر اور مغرب اور عشاء ادا ہوتی ہے، وہیں پوری رات گزاری جاتی ہے. اور اگلا دن جو ذی قعدہ کی 26ویں تاریخ تھا، فجر کی نماز با جماعت ادا کیے جانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اب حالت احرام میں ہیں اور لبیک کا ترانہ آپ کی زبان مبارک پر ہے اور پوری فضا لبیک اور تکبیر کے نعروں اور بولوں سے معمور اور گونج رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا عقیدت اور محبت کا، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی عاجزی، اپنی احتیاج اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور شریعت سے اپنی عقیدت اور شیفتگی کے اظہار کا سفر. اور پھر یہ قافلہ چلتا رہا اور لمبی مسافت پرمشقت سفر طے کرنے کے بعد ہفتے گزر جانے کے بعد ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو 4 تاریخ کو یہ قافلہ مکہ المکرمہ پہنچا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے صحن میں حاضر ہوئے اور طواف کی عبادت انجام دی گئی. اور پھر اس کے بعد یہ قافلہ صفا پہاڑی پہ پہنچا اور صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک سعی کا عمل اور سعی کی عبادت شروع
7 چکر لگائے گئے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کلمات سب کی زبانوں پر ہیں۔ اس طرح عمرہ مکمل ہوا اور پھر اس کے بعد قافلہ مکہ المکرمہ میں مقیم رہا، یہاں تک کہ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ آئی اور پھر یہ قافلہ پورا کا پورا 1.25 لاکھ مسلمانوں کا قافلہ، جن میں مردوں کی بھی بڑی تعداد ہے اور خواتین کی بھی بڑی تعداد ہے اور بزرگوں کی بھی بڑی تعداد ہے اور جوانوں کی بھی بڑی تعداد ہے اور نابالغ و کمسن بچوں کی بھی بڑی تعداد ہے۔ یہ قافلہ مکہ المکرمہ سے منی کے میدان میں پہنچتا ہے ظہر سے پہلے 8 ذی الحجہ کو، اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء اور پھر رات کا قیام اور پھر اگلے دن 9 ذی الحجہ کی یوم عرفہ کی فجر وہی ادا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ کی صبح کو یہ قافلہ سورج نکلنے کے بعد میدان عرفات کی طرف روانہ ہوا ہے۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ جمعے کا دن ہے، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کو ادا نہیں کی، کیونکہ وہاں جمعہ ادا نہیں کیا جا سکتا تھا مسئلے کی روح سے۔ آپ نے ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے وقت میں عرفات کے میدان میں اکٹھی پڑھائیں اور پھر اس کے بعد وہ خطبہ دیا، وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس خطبے میں پوری انسانی زندگی کا گویا ایسا جامع دستور اور منشور اور قانون بیان کیا گیا ہے۔ آپ وہ خطبہ پڑھیں اور آج دنیا میں جتنے قوانین جتنے ملکوں میں اور جتنے اداروں میں عمل میں ہیں، یہ دنیا جتنے قانونوں کا پہلے تجربہ کر چکی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع میں انسانی زندگی کے لیے بیان کیے گئے قانون کی تمام شرحیں اور تمام دفعات ان تمام قوانین پر، ان تمام دستوروں پر بھاری ہیں، جس میں سماج کے تمام طبقوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، فرائض بیان کیے گئے ہیں، ایک سچا سماج کیسا ہوتا ہے، ایک آئیڈیل زندگی کیا ہوتی ہے، ایک نمونے کی سوسائٹی کیسی ہوتی ہے، ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے کیا جذبات ہمدردی کے ہونے چاہیے۔ حجۃ الوداع کا میدان عرفات کا وہ خطبہ ان تمام تفصیلات کو کور کرتا ہے، اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ خطبے سے فارغ ہوئے ہیں، اچانک حضرت جبرائیل تشریف لائے ہیں اور قرآن مجید کی اس آیت کا وہ ٹکڑا نازل ہوا ہے جو سورۃ المائدہ کا 6 پارے کا ایک حصہ ہے اور جس میں اس دین کی بھی فضیلت کا بیان ہے، پیغمبر دین علیہ السلام کی فضیلت کا بھی بیان ہے اور امت کی فضیلت کا بھی بیان ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو فائنل اور آئیڈیل دین کے طور پر پسند و منتخب کر لیا۔ آقا کریم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے خطبے میں یہ جملہ بھی فرمایا تھا، اے لوگو انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم فأدوا عنی ولا تختلفوا۔ اے لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، تم آخری امت ہو۔ حق کا پیغام جو تمہارے سینوں میں ہے وہ امانت ہے، دوسروں تک پہنچانا اور اپنی ٹولی کو بکھرنے مت دینا، اپنے شیرازے کو منتشر مت ہونے دینا، اپنی وحدت میں رکھنا مت پڑنے دینا، اپنے دلوں کو اختلاف و بغض کا شکار مت بننے دینا۔ یہ آیت نازل کی گئی اور پھر آپ جبل رحمت پہ تشریف لے گئے اور
سے وضو کرتی رہی اور آپ امت کے لیے مانگتے رہے. کیا کچھ ہے جو آقا نے مانگا نہ ہوگا. اور کریم رب کو اپنے محبوب پیغمبر کی ان دعاؤں پر کتنا پیار آیا ہوگا اور کیسے وہ دعائیں امت کے حق میں قبول ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا بے حصہ ان دعاؤں میں مقدر فرما دے. اور غروب ہوتے ہی پھر یہ قافلہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوا اور عشاء کے وقت میں مزدلفہ پہنچا اور وہاں عشاء کے وقت میں مغرب و عشاء کو جمع کیا گیا. پوری رات وہیں گزری مشعر حرام کے پاس اور صبح اول وقت میں رات کے اخیر حصے میں اٹھ کر تہجد ادا ہوئی اور وقت ہوتے ہی صبح صادق ہوتے ہی نماز فجر ادا ہوئی. ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے. نماز فجر کی ادائیگی کے بعد آقا دست بدعا ہیں. صحابہ کا پورا قافلہ بارگاہ رب العزت میں رو رو کر مانگ رہا ہے اور جو ہی سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے یہ قافلہ منی کی طرف روانہ ہوا ہے. حجاج منی پہنچے ہیں. ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، یوم النحر ہے. بڑے شیطان کو کنکری ماری گئی. اس کے بعد قافلہ منی کی قربان گاہ میں پہنچا. 100 اونٹ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوائے ہیں اور اپنی عمر کے سالوں کے اعتبار سے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے قربان کیے اور باقی 37 اونٹ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نیابت میں قربان کیے اور آپ نے بال مڈوائے اور بال کا تبرک صحابہ میں تقسیم ہوا اور پھر آپ مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لے گئے اور طواف زیارت کی عبادت انجام دی اور پھر رات میں منی واپسی ہوئی. پوری رات منی میں قیام رہا. پھر اگلا دن جو 11 ذی الحجہ کی تاریخ ہے اور اس سے اگلا دن جو 12 ذی الحجہ کی تاریخ ہے اور اس سے اگلا دن جو 13 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، تینوں دن منی میں قیام رہا اور تینوں جبروں تینوں شیطانوں کی رمی آپ نے فرمائی اور 13 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد رمی سے فارغ ہو کر آقا کریم مکے کی طرف روانہ ہوئے ہیں. وادی معصب میں قیام ہوا ہے. رات میں حرم شریف حاضر ہو کر طواف ودا کیا ہے اور یا تو رات کے آخر حصے میں یا 14 ذی الحجہ کی صبح فجر ادا کرنے کے بعد یہ قافلہ مدینہ المنورہ کے لیے روانہ ہوا اور 21 ذی الحجہ کو یہ قافلہ مدینہ المنورہ واپس پہنچا. جو سفر 25 ذی القعدہ کو شروع ہوا تھا وہ 21 ذی الحجہ کو تمام ہوا. آپ اس پوری تفصیل کو پڑھیں اور خاص طور پر عرفات کے میدان کا جو خطبہ ہے اور منی کے میدان کا جو خطبہ ہے اور واپسی کے سفر میں مقام غدیر خم پر جو خطبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، آپ وہ خطبہ پڑھیں. کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اپنی امت کو سمجھایا ہے، اپنی امت کو راہ راست پر جمے رہنے کی تاکید کی ہے. جان و مال و آبرو کی عظمت کا تذکرہ فرمایا ہے. دوسروں پر ظلم کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا تصور مسلمان کے دل میں نہیں آنا چاہیے. سود کو لعنت سمجھ کر اس سے کس قدر اپنے آپ کو محتاط رکھنا چاہیے. خواتین اور کمزوروں کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے. آپس کے اختلاف و انتشار سے اپنے آپ کو کیسے بچانا چاہیے اور نمازوں کا کیسا اہتمام ہونا چاہیے. حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے. قرآن و سنت کو اپنی عملی زندگی میں کیسے نافذ کرنا چاہیے. شریعت پر عمل کا کیسا مزاج بنانا چاہیے. یہ وہ تمام ٹاپکس ہیں، موضوعات ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطبوں نے کور کیا ہے. لہذا جب بھی ہم سیرت پڑھیں یا سیرت سنیں تو وہ ماضی کی ایک داستان کے طور پر لطف اور فخر
کے ساتھ پڑھیں. یہی وہ سبق ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں سے ملتا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی شعور کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ سب کو بھی کامل شعور اور مکمل عمل کی دولت سے مالا مال فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.